بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ صلوات ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی پاک آل پہ۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ درویشی کیا ہوتی ہے، درویش کون لوگ ہوتے ہیں اور کون سی صفات رکھتے ہیں، اور درویشی کے راستے میں ان کی اہم ترین صفات اور اہم ترین خصوصیات ان کی پرسنالٹی میں کیا ہوتی ہیں۔ درویش کون لوگ ہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ویورز، درویش وہ انسان ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو۔ درویش وہ انسان ہوتا ہے جو بری بات نہ کہے، نہ سنے اور نہ دیکھے۔ درویش وہ انسان ہوتا ہے کہ جسے دیکھ کے ہمیں رب یاد آ جائے۔ درویش وہ انسان ہے کہ جسے دیکھ کے ہمیں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یاد آ جائے۔ درویشی ایک بہت بڑا درجہ ہے۔ یہ کسی انسان کو اس کی کوشش سے ملتا ہے۔ جب وہ انسان اس راستے میں جو کہ نور اور ولایت کا راستہ ہوتا ہے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، بہت زیادہ اپنی سیکریفائسز دیتا ہے، دنیا سے دور چلا جاتا ہے، دنیا کی خواہشات چھوڑ دیتا ہے، تب کہیں جا کے اسے ہم درویش کہتے ہیں، اور درویشی کا درجہ اسے ایک خاص طریقے سے ملتا ہے۔ درویش ہر انسان نہیں بن سکتا ویورز، کیونکہ ہمارا نفس اتنا زیادہ دنیا کی خواہشات، دنیا کی جو ہے لذتوں اور دنیاوی چیزوں کی طرف مائل رہتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے اگر یہ چیزیں نکالنی پڑ جائیں تو شاید ہمارے لیے بہت ہی مشکل ایک عمل ہوگا۔ تو درویشی کا سب سے پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم ترک دنیا کہتے ہیں۔ درویش کو دنیا ترک کر دینی ہوتی ہے۔ وہ دنیا سے کچھ نہیں چاہتا سوائے ایک رب کی ذات کے۔ وہ اس دنیا سے کچھ نہیں چاہتا سوائے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے۔ وہ اس دنیا سے کچھ نہیں چاہتا سوائے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اقرار کے۔ اسے اس دنیا سے کچھ خواہش نہیں ہوتی ماں سوائے اس کے کہ اس کی ملاقات اپنی زندگی میں امام مہدی علیہ السلام سے جب ان کا ظہور ہو تب ہو۔ یہ وہ ہوتی ہے درویشی۔ یہ وہ عمل ہے کہ جو انسان جب درویش ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس دنیاوی مال ہے یا نہیں، دنیاوی جاہ و حشم ہے یا نہیں، دنیاوی طور پہ وہ امیر ہے یا نہیں۔ اس نے اپنا طریقہ کار اپنے رب کے حوالے کر دینا ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تمام اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی، یا جتنے بھی نامور درویش گزرے ہیں، تو ویورز انہوں نے اپنی زندگی میں 3 عادات ضرور اپنائی ہیں، جس میں پہلی عادت ہوتی ہے کم بولنا۔ درویش حضرات بہت کم بات کرتے ہیں اور وہ باتوں کا جواب انتہائی مختصر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری عادت ان کی ہوتی ہے کم کھانا۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے ہیں اور زیادہ کھانے سے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ تیسرا ہوتا ہے کم سونا۔ درویش حضرات کم سوتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ اگر زیادہ سوئیں گے تو ان کی عبادت کا حرج ہوگا۔ اس لیے یہ تمام صفات تمام اولیاء کرام میں، تمام صوفیاء کرام میں موجود ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں درویشی کی تو بابا حضرت فرید گنج شکر نے ان کا فرمان ہے کہ درویش وہ ہوتا ہے جو زبان، آنکھ اور کان کو بند رکھے، یعنی بری بات نہ سنے، نہ بری بات کہے، نہ کوئی برا عمل انجام دے۔ یہ اصل درویشی ہے۔ جب آپ خاموش ہوں گے ویورز تو آپ بہت زیادہ سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ مختلف نقطے جو ہے وہ نوٹ کر سکتا ہے، بہت ساری فہم اور ادراک کی ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بات کا جواب دے رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ آپ بول رہے ہوں گے تو سامنے والا سن رہا ہوگا اور وہ سیکھ رہا ہوگا، جبکہ جب کوئی دوسرا بول رہا ہوگا تو آپ سیکھ رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور آپ کا دماغ اس کی باتوں سے بہت سارے نقطے لے رہا ہوگا، اور وہ چونکہ خود تمام الفاظ ادا کر رہا ہوگا تو اس کا علم آپ تک پہنچ رہا ہوگا۔ جو درویشی میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ چیز سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ سننا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ سننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے کا علم آپ تک صحیح طرح پہنچے، اور جب آپ کسی کی بات کو روک دیتے ہیں تو پھر وہ اس کی کہی ہوئی بات آپ تک مکمل نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے سننے کی عادت جو ہے ہمیں بڑھانی چاہیے اور کم بولنے کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے۔ درویش صوفی جو ہیں، صوفی حضرات ہوتے ہیں، اور ان کا باطن جو ہوتا ہے وہ بہت صاف ہوتا ہے۔
اخلاق حسنہ انہوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں، باطن کی صفائی اور پاکیزگی والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے باطن میں کسی قسم کی میل نہیں ہوتی، ان کے باطن میں نور ہوتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا نور رکھتے ہیں جو ان کے چہروں پہ بھی آتا ہے۔ درویشی میں اگر آپ اس رستے پہ آ جاتے ہیں تو یہ وہ رستہ ہے جہاں اللہ کے سوا اس جہان کی تمام چیزوں کی اہمیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف اس دنیا میں اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ میں اسی میں ہی مگن رہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرما بردار اور ایک بہت ہی زیادہ عاجز بندہ بن کے جیوں۔ تو یہ ہے درویشی، اور یہ اس کا فلسفہ کیوں ہے؟ کیونکہ درویشی میں اچھے اخلاق آتے ہیں، درویشی میں اللہ کے ساتھ وابستگی آتی ہے، درویشی میں باطن کا نور آتا ہے، درویشی میں وہ تمام اعمال آتے ہیں جو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، درویشی میں نیکیاں آتی ہیں، درویشی میں چھوٹے چھوٹے عمل سے دوسروں کو خوش کیا جاتا ہے، درویشی ہی غم کے ساتھ وابستگی دلاتی ہے، درویشی غم کو سمجھنے کی آپ میں سوجھ بوجھ بتاتی ہے، درویشی آپ کو وہاں پر لے کے جاتی ہے کہ جہاں آپ کے سامنے ایک نیا جہان کھلتا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کچھ اور ہے اور آپ کی باطنی زندگی کچھ اور ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے باطن کو سمجھیں اور اپنے باطن کی دنیا کو آباد رکھیں اور پر نور رکھیں اور ذکر الہی میں محو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے باطن کو روشن اور ہمیں فکر کے راستے پر چلنے کی توفیقات دے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔